بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ابا چنگارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ چھوٹی بہن صحن میں چرپائی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ابا نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے۔ اس کے سامنے سے سالن کی پلیٹ اٹھا لی اور بولنے لگے، یہ منحوس گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹھوس ٹھوس کر کھانا کھاتی ہیں اور ان کی منحوسیت کی وجہ سے میرا کوئی کام نہیں چلتا۔ جب سے یہ منحوس بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ان 3 عذابوں کی جگہ اگر اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہوتے تو آج وہ میرا بازو ہوتے۔ ابا کے یہ تانے اور کوسنے کو سنتے سنتے ہم بہنیں بڑی ہو گئی تھی۔ ابا کو ہم صرف عذاب ہی لگتے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی زندگی میں ابا نے مجھے میرے نام سے بھی پکارا ہو۔ میرے لیے ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا اور وہ تھا منحوس۔ ابا کو لگتا تھا میری منحوسیت کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا، کیونکہ میری پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے اماں کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں جڑواں بچے ہوں گے۔ ابا تو بہت خوش تھے، ان کو لگتا تھا یہ 2 بچے لڑکے ہی ہوں گے۔ ابا نے تو اپنے بیٹوں کے نام تک سوچ رکھے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے ساتھ ہونے والا میرا جڑواں بھائی پیدائش کے بعد چند سانسیں بھی نہ لے سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نرس نے مجھے لیبر روم سے لا کر ابا کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ابا نے بولا، میرے ہاں جڑواں بچے تھے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ نرس نے ابا کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مردہ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کی گود خالی نہیں رکھی۔ بس بیٹے کی موت کا سننا تھا، ابا نے ہسپتال میں ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ڈاکٹرانی نے ان کے بیٹے کو مارا ہے۔ ابا نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ہسپتال ہے، ڈاکٹر کا کام زندگی بچانا ہوتا ہے، جان لینا نہیں۔ لیکن ابا کب کسی کی سننے والے تھے؟ میری شکل تک نہ دیکھی اور مجھے نرس کے حوالے کر کے بولا کہ اس منحوس کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا جو میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میرے بعد اماں 2 بار حاملہ ہوئی، لیکن دونوں بار اماں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اندرونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اماں ماں نہ بن سکی۔ اب 3 بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے ابا، اور میری تو شکل بھی دیکھنا نہ چاہتے۔ اسی طرح ابا کے ظلم سہتے سہتے ہم جوان ہو گئی۔ میرا نام سائرہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میرے سے چھوٹی بہن کا نام مائرہ ہے اور اس کی عمر 16 سال ہے، اور سب سے چھوٹی بہن کا نام رائمہ ہے جو کہ 14 سال کی ہے۔ آج پھر ابا غصے سے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے سبزی کے ٹھیلے کو پولیس والوں نے ضبط کر لیا تھا۔ آتے ہی مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اماں نے بہت روکا اور مارنے کی وجہ پوچھی تو بولنے لگے، صبح ناشتے میں اس منحوس کے ہاتھ کی چائے پی کر گیا تھا، اسی لیے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کسی بھی لولے لنگڑے اندھے سے اس کی شادی کروا کر اسے گھر سے رفع دفع کر دوں گا۔ جب تک یہ اس گھر میں رہے گی منحوسیت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر اماں سے بولنے لگے، کل تینوں کو تیار کر دینا، ایک رشتہ آ رہا ہے۔ اس لڑکے نے ان تینوں میں سے جس کو پسند کر لیا اس کی شادی کر کے اس گھر سے میں اس لڑکی کو دفع کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر ہم سب ہی حیران ہو گئے۔ اماں نے ابا سے بولا، رائمہ بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں۔ لیکن ابا نے بولا، کچھ بھی ہو مجھے یہ لڑکیاں گھر میں برداشت نہیں ہیں۔ ابا کی بات سن کر مائرہ کو غصہ آ گیا۔ وہ بولنے لگی، ابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ ابا نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں مائرہ کو بچانے کے لیے ابا کے پیروں میں گر گئی۔ مائرہ پر سے ابا کی گرفت تھوڑی کمزور پڑی تو اس نے کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی اور ابا سے اپنی جان بچا لی، ورنہ لگتا تھا ابا آج اس کو مار ہی ڈالیں گے۔ اگلے دن وہ لڑکا آ گیا، ہم تینوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس نے ہم تینوں میں سے مجھے پسند کیا۔ ابا نے بتایا کہ اس کی مرغی کی چھوٹی سی دکان ہے۔ ابا نے گھر میں بول دیا، میں اسی جمعے مائرہ کا نکاح کر رہا ہوں۔ ابا نے نہ میری مرضی پوچھی اور نہ ہی اماں کی، بس حکم سنا دیا کہ جمعے کو مولوی آئے گا،
تیار رہنا، جمعے کو مولوی آ گیا، ساتھ میں وہ لڑکا اور 2 گواہ تھے۔ سادگی سے نکاح ہوا اور ابا نے مجھے گھر سے رخصت کر دیا، اور رخصتی کے وقت یہ ہدایت بھی دی کہ اس گھر کے دروازے اب تمہارے لیے بند ہو گئے، آئندہ میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، اور شوہر گھر سے نکال بھی دے تو بھی پلٹ کر ادھر مت آنا، ہر حال میں اسی کے ساتھ نباہ کرنا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی، لیکن سسرال میں قدم رکھتے ہی عجیب ویرانیت کا احساس ہوا۔ میرا شوہر اکیلا رہتا تھا، نہ ساس تھے، نہ سسر تھے، اور نہ کوئی نند اور نہ دیور۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اگر ابا کی طرح ہوا تو میرا کیا ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی، یہی سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں پریشانی سے ہاتھ ملنے لگی۔ شوہر پاس آ کر بیٹھا اور بولنے لگا، سائرہ، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، تم پریشان ہو رہی ہوگی کہ یہ گھر کہیں سے بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا، وجہ یہی ہے مجھے ان سب رسموں کے بارے میں نہیں پتا۔ شوہر نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، میری تو سانس ہی رک گئی، دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، کہیں یہ مجھے طلاق تو نہیں دے رہے، کہیں اس لفافے میں طلاق نامہ تو نہیں، اگر اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے اس طرح حیران و پریشان دے کر وہ بولنے لگے، کیا سوچ رہی ہو، اس میں تمہارے مہر کی رقم ہے، میں تمہیں تمہارا مہر دے رہا ہوں، اور ساتھ میں ایک سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی بھی میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں جو سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آج کسی نے پہلی بار میرے سے اتنے پیار سے بات کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میرا شوہر بھی ابا جیسا ہوگا، لیکن ابا نے میرے لیے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا تھا۔ سلیم میرا بہت خیال رکھتے، ان کی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس ایک رشتے کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہیں چند ہی دنوں میں میری شخصیت بدل دی تھی، میں جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی اب ہنسنے اور مسکرانے لگی تھی۔ سلیم بولتے تھے، تم میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہو، تمہارے آنے سے میرا کام بڑھ گیا ہے۔ اپنے شوہر سے اپنی تعریف سنتی تو مجھے ابا کی باتیں یاد آتی، جو مجھے ہر وقت منحوس بولتے تھے۔ میں شادی کے 4 ماہ بعد پہلی بار اماں کے گھر گئی، اماں نے مجھے دیکھ کر بے اختیار گلے سے لگایا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج 4 ماہ بعد میں اپنی اماں اور بہنوں سے مل رہی تھی۔ اماں میرے لیے ہر وقت بہت پریشان رہتی تھی، لیکن میرے گھر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ابا کی اجازت نہ تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، تو خوش تو ہے نا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں میں بہت خوش ہوں، میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ابا جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، 4 جماعتیں پاس ہیں لیکن عورت کی عزت کرنا اچھے سے جانتے ہیں۔ ابا نے گھر میں آ کر جب مجھے دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا اور اماں سے بولنے لگے، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ جب میں نے اس کو بول دیا تھا کہ شادی کے بعد اپنے منحوس قدم میرے گھر میں نہ رکھنا، اماں نے بولا، وہ صرف ملنے آئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چلی جائے گی۔ مجھے لگا تھا میں اتنے دن گھر سے باہر رہی ہوں تو ابا سے دور رہی ہوں، شاید ابا کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ تو بالکل بھی نہیں بدلے تھے، پہلے جیسے ہی تھے، بیٹی کو منحوس سمجھنے والے۔ میں تھوڑی دیر بعد اماں کے گھر بیٹھ کر واپس آ گئی۔ رات میں مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا، رات کو سلیم نے پیناڈول کھلا دی، لیکن صبح تو طبیعت اور خراب ہو گئی، بخار کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی شروع ہو گئی۔ سلیم نے جب مجھے بیمار دیکھا تو اسی وقت ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی سلیم خوشی سے دیوانے ہو گئے، اب سلیم مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سلیم نے چھوٹی سی دکان سے اتنی ترقی کر لی تھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پولٹری فارم خرید لیا تھا، وہ بولتے تھے میں اپنا ایک پولٹری فارم کھولوں گا۔ میں نے پوچھا، سلیم، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر اتنا سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میرے اس سوال کا سلیم نے جو جواب دیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سلیم نے بولا، میں یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں۔ بیٹا؟ میرے سامنے میرا بچپن گھومنے لگا، بیٹے کی چاہ تو میرے باپ کو بھی تھی، ہر بار جب اماں حاملہ ہوتی تو ابا اماں کو بھی ایسے ہی خیال کرتے، انہیں امید ہوتی کہ بیٹا ہوگا، اور اب سلیم کو بھی یہی امید تھی بیٹا ہوگا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ سلیم سے پوچھ سکوں، اگر بیٹا نہ ہوا اور بیٹی ہوگی تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ سلیم کی خواہش نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی، میں روز راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، مجھے بیٹا ہی دینا۔ امی کے گھر گئی تو میری بجھی ہوئی صورت دیکھ کر امی مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے سائرہ، تو کیوں اتنی بجھی بجھی سی ہے؟
میں روتے ہوئے امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے بولا امی میں نے سلیم کو غلط سمجھا، مجھے لگا تھا کہ وہ ابا جیسا نہیں ہے، لیکن وہ تو بالکل ابا جیسا ہی ہے اور اسے بھی بیٹا ہی چاہیے۔ امی اگر میرے ہاں بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ امی سلیم مجھے چھوڑ دے گا، امی میں برباد ہو جاؤں گی۔ امی میری بیٹی کو بھی منحوس کا خطاب ملے گا۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ ابا نے ہماری باتیں سن لی، کمرے میں آئے اور میرے سے بولنے لگے تو بھی اپنی ماں کی طرح ہے، صرف بیٹیاں ہی پیدا کرنا، اور سن کر تیرے شوہر نے تجھے اور تیری بیٹی کو گھر سے نکال دیا تو میرے گھر نہ آنا، اپنی بیٹی کو لے کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لینا، بھول کر بھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ابا کی باتوں نے تو مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اب میں ہر وقت بجھی بجھی رہتی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ اپنا حیا رکھتی، بس ہر وقت ایک ہی ٹینشن، اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سلیم نے میری یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ میں سلیم کو کیا بتاتی مجھے کیا پریشانی ہے؟ میں بہانہ کر دیتی کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ سلیم نے جو پلاٹ خریدا تھا اس پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ ابا بولتے تھے بیٹیاں پریشانی لاتی ہیں، اور آج کل سلیم بہت پریشان تھے، ہر دوسرے دن عدالت کے چکر لگ رہے تھے۔ قبضہ مافیا نے جعلی کاغذات بنوا لیے تھے، ان کے قبضے سے زمین چھڑوانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سلیم نے اس زمین پر بہت پیسہ لگایا تھا، اپنا سارا سرمایہ وہ اس زمین پر لگا چکے تھے، اگر زمین ہاتھ سے نکل جاتی تو بہت نقصان ہوتا۔ ادھر سلیم کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور ادھر میری ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، میری دعاؤں میں بھی شدت آ گئی تھی۔ ایک رات میں یہی سوچ رہی تھی اگر بیٹا نہ ہوا اور بیٹی ہوگی تو میں اسے لے کر کدھر جاؤں گی۔ اپنی بے بسی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اتنے میں سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں سلیم کو کیا بتاتی کہ درد میرے جسم میں نہیں میری روح میں ہو رہا ہے، میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ سلیم نے مجھے بولا رو نہیں اور کمرے میں چلو، آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کمرے میں لے گئے۔ آج سلیم کی پیشی تھی، آج ان کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا اور آج ہی میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ سلیم بار بار مجھے بولتے حوصلہ رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے ہوش آیا تو نرس گود میں میرا بچہ لیے کھڑی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ نرس نے مجھے ہوش میں دیکھا تو بچہ مجھے دکھاتے ہوئے بولی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر میرا دل جیسے بند سا ہونے لگا تھا۔ میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اتنی بیٹے کے لیے دعا مانگی اور بیٹی ہو گئی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے سلیم کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، شاید بیٹی کا سن کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آیا۔ سلیم ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا لیے وارڈ میں داخل ہوئے، وہ سب کو مٹھائی کھلا رہے تھے اور بول رہے تھے میرے گھر بہت نصیبوں والی بیٹی ہوئی ہے، منہ میٹھا کرو۔ میں ہکا بکا سلیم کو دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر اتنا خوش ہے۔ نرس کے ہاتھ سے بیٹی کو لے کر وہ اسے پیار کرنے لگے اور میرے سے بولنے لگے سائرہ تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے، اس نے دنیا میں آتے ہی اپنے باپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے۔ آج میرے کیس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اور میں کیس جیت گیا ہوں، میری بیٹی تو میرے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ میرے شوہر نے پورے محلے میں بیٹی کے ہونے کی خوشی میں مٹھائی بانٹی۔ مسجد کے مولوی صاحب کی ملاقات ابا سے ہوئی تو انہوں نے ابا کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ نانا بن گئے ہو، آپ کے یہاں نواسی ہوئی ہے۔ ابا بولنے لگے بیٹی کے ہونے پر کوئی خوش نہیں ہوتا، کیا یہ بے وقوفوں والی حرکتیں ہیں؟ میرا داماد جو پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے بولا جانتے ہو تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے بیٹیوں کو منحوس سمجھا ہے۔ اگر باپ ہی اپنی بیٹی کو بوجھ، زحمت اور منحوس سمجھے گا تو ظاہر ہے زندگی میں اثر بھی ویسا ہی پڑے گا۔ تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس باپ کو اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے نا، اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور بھائی تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں،
مولوی صاحب کی باتوں کا ابا کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار میرے گھر آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری بیٹی کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ آج ابا کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران تھی، لیکن دیر سے ہی ابا کو عقل آ گئی تھی۔